موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں 10 کمانڈمنٹس کہ thou shall not kill, thou shall not commit murder or steal or commit adultery، تو آپ ان دونوں تعلیمات کی روشنی میں کیا پیغام اس وقت دینا چاہیں گے بالخصوص اس ہیومینیٹیرین کرائسس کے بارے میں؟ جو ظلم ادھر ہو رہا ہے، بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، اتنی بے رحمی سے حیرانگی کی بات ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم فلم تھیٹر میں بیٹھ کر اسکرین دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں ہو رہا ہے اور ہم بے کس ہیں۔ اقوام متحدہ سے اب تک بھی کچھ نہیں ہوا، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم کیسے آواز اٹھائیں؟ وہی جیسے نبیوں نے کہا، بھائی خدا کی بات سنیں، خدا کی بات سنیں، خدا کی طرف آؤ، راہ راست پہ آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کارڈنل جوزف کوٹس، پوری مسیحی دنیا میں آپ کا ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اور بالخصوص آپ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کی نہ صرف ایک طویل عرصے سے سربراہی بھی فرما رہے ہیں، بلکہ وقتاً فوقتاً جو مسیح علیہ السلام کی محبت اور امن کے پیغام کے ساتھ جو منادی ہے آپ وہ بھی فرما رہے ہیں۔ اور آج بشپ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بشپ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے جی، بہت شکریہ بلکہ آپ کا کہ مجھے یہ موقع دیا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ ٹائم اسپیئر کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کارڈنل صاحب کہ تمام ہی مذاہب میں محبت اور امن کی خصوصی طور پر بات کی جاتی ہے، لیکن جب ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی تعلیمات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے محبت اور امن پر، اور خاص طور پر جب دنیا میں ہم آج کل نظر دوڑاتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں جنگ اور خون اور آگ نظر آ رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی فرما رہے تھے کہ جانوروں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اب تو لوگ بہت زیادہ انسانیت کے درجے سے بھی لگتا ہے کہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اس وقت صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ 20,000 بچے بھوک اور پیاس اور بمباری کے نتیجے میں مارے گئے۔ تو کیا پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ اف جیزس ور ٹوڈے، اگر وہ آج یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں تو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے مسیحیت کی طرف سے، مسیح علیہ السلام کے خادم کی حیثیت سے کیا پیغام ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر جو ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کیسے انسان کو مار رہا ہے، جی، کہ جیسے کہ ہمارے کوئی قانون نہیں، ہمارے کوئی قدریں نہیں، جی، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جانور بھی ایسے نہیں کرتے۔ جی، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو بات ابھر کے آتی ہے وہ جو نبیوں کا سلسلہ جو تھا، سب سے پہلے جو خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا انسان کو سکھانے کے لیے، اور بار بار وہ اپنے آواز اٹھاتے تھے کہ ایسے مت کرو، خدا کی طرف واپس آؤ۔ خاص اس وقت پرانے زمانے میں جب خدا بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں مصر کی غلامی سے چھڑا رہا تھا، اس وقت بھی وہ خدا کو بھول گئے تھے، اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنا دیا اور اس کو سجدہ کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ غصے میں آ کر ان کو ڈانٹتا ہے، تو اسے بھول گیا جو تجھے چھڑانے والا تمہارا وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تم غلامی میں واپس جا رہے ہو، بت پرستی میں گر پڑتے ہو۔ اور یہی ہو رہا ہے آج ہماری دنیا کو دیکھیں، آپ نے تھوڑا سا نظر لگایا ہے کہ ہر طرف جنگ، اور جو خاص کر وہ جگہ جہاں نبیوں کی جگہ ہے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اتنے بے کس ہیں، آواز اٹھانے کے اس سے میں کیا کہوں، آواز اٹھانے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، احتجاج کرنے سے کچھ، ہم سے زیادہ احتجاج جو دلیر لوگ ہیں وہ وہاں انہوں نے جانے کی کوشش بھی کی ہے اس جنگ کو ختم کرنے۔ ساری دنیا سے اچھے دل لوگ ہیں، لیکن یہ چند لوگ ہیں جو ہمیں پاگل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں دعا تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبیوں کا پیغام بھی یہی تھا، خدا کی طرف واپس آؤ، تم غلط راستے پہ۔ آج کل ایسے لگتا ہے نہ صرف اسرائیل کو کہیں لیکن ہم سب کو، دنیا میں اگر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، واپس آؤ، اپنے خدا کو نہ بھولو۔ نبیوں نے کیا سکھایا، راہ راست سکھایا، راہ راست پہ واپس آؤ۔ کارڈنل صاحب، خاص طور پر
موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں 10 کمانڈمنٹس کہ thou shall not kill, thou shall not commit murder اور steal اور commit adultery، کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ لوگوں کی جان مال عزت کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا سرمن آن ماؤنٹ جس میں وہ لوگوں کو وہ اخلاقی اور پیار محبت کی تعلیمات دے رہے ہیں کہ جس میں ایک انسان اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لیتا ہے۔ تو آپ ان دونوں تعلیمات کی روشنی میں کیا پیغام اس وقت دینا چاہیں گے، بالخصوص اس ہیومینیٹیرین کرائسس کے بارے میں؟ بلکہ اس وقت میں اتنا مایوس ہوں کہ میں کہ پیغام دینے کا فائدہ ہی کیا ہے، کچھ سننے والے کوئی نہیں، بلکہ کرنے والے نہیں سن رہے۔ ساری دنیا نہ صرف سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کی میڈیا کی وجہ سے جو ظلم ادھر ہو رہا ہے فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے اتنی بے رحمی سے۔ اور دوسری بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ٹی وی اور فلم تھیٹر میں بیٹھ کر اسکرین دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں ہو رہا ہے اور ہم بے کس ہیں۔ اقوام متحدہ سے اب تک بھی کچھ نہیں ہوا، دیگر اور ایسے اور ادارے جو انسان نے بنایا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ آئندہ کبھی کوئی جنگ نہ ہو، ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم کیسے آواز اٹھائیں؟ وہی جیسے نبیوں نے کہا، بھائی خدا کی بات سنیں، خدا کی بات سنیں، خدا کی طرف آؤ، رائے راست پہ آؤ، یہ بند کرو خون ریزی جو ہو رہا ہے اور بڑے ظلم کے ساتھ۔ بہت شکریہ کارڈنل پروفیسر ڈاکٹر جوزف کوٹ صاحب، آپ کا، آپ نے بہت وقت عنایت فرمایا، اور جس درد کے ساتھ آپ نے اس ہیومینیٹیرین کرائسس پر آپ نے بات کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا میسج دنیا میں جہاں کہیں پہنچے گا تو جس طرح بھی آپ کچھ دیر قبل بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے، اور یقیناً اس یاد دہانی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے پاپ فرانسس کی طرف سے بھی بہت خوبصورت میسج دیا گیا، تو آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔